جب ظلم و ناانصافی قانون بن جائے تو اس کے خلاف مزاحمت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تقریر لگنے کے لیے نہیں ہوتی، تقریر پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اقبال کہتا ہے جب قومیں غلام ہو جائیں تو پھر عشق اور مذہب الگ الگ ہوتے ہیں۔ کائنات میں ایک ہی جگہ ہے دل لگانے کی، وہ آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر قیامت تک جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا، ہم نے اس کے ساتھ بھی دل لگا لیا۔ اقبال کہتا ہے تم طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو، ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جو جھاڑو دیا گیا، اس سے جو گرد و غبار مبارک اڑا، طور پہاڑ تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی سے بھی پیار کرو تو آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے پیار کرو، کسی کی شخصیت سے مت پیار کرو۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے تو پیچھے چل، اگر نہیں چل رہا تو چھوڑ دے۔ آج لوگ ذات سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہمیں اس پر یقین ہے، بلکہ یقین سے بھی آگے کی بات ہے۔ موت تو آنی ہے، چاہے وہ تخت پر آئے یا تختے پر آئے۔ بزدل اور منافق بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں کر سکتا۔ جو بزدل اور منافق تھے وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1.5 میل بھی نہ چل سکے۔ مالک جو کتا رکھتا ہے، اس کتے کا کام یہ ہے کہ مالک کی حفاظت کرے۔ جو کتا ہر چارپائی کے نیچے ہڈیاں تلاش کرے، کبھی بھی کسی نے اس کو پٹا ڈال کر نہیں رکھا۔ جو بندہ سرکاری میٹنگ میں جا کر اور بات کرے، ممبر پر اور بات کرے، وہ ہر بوٹی کھانے والا ہے۔ جو صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے، آدھی رات کو اٹھ کر CNG کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہی تھا جو صبح اٹھ نہیں سکتا تھا۔ کتیا بچ گئی، کتیا کے بچے بھی بچ گئے، لیکن کعبے کے غلاف سے انسان لپٹا ہوا تھا، آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مروا دیا۔ خنزیر گستاخ سی نا تاں سے۔ اقبال کہتا ہے مجھے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بول کر کہتا ہے جب تک ساری محبتیں دل سے نہیں نکالتا تو اپنے درود سے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس کو میلا نہ کر۔ مومن وہی ہے جو بولی یہاں بولے، وہی بولی ہر جگہ بولے۔ توصیف نبی میں جو دن رات یہ جپتا تھا، سرکار تمہیں جانا، سرکار تمہیں مانا، سرکار ہی جانے کے کیا ان کو جزا دیں گے، سرکار ہی جانے کے کیا ان کو جزا دیں گے، ناموں سے رسالت پر گھر بار لٹا دیں گے۔ کسی کی ماں کو کوئی گالی دے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا بھائی تیری نیت کیا تھی؟ اتنی محبت حضور آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور کرنی ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ گر ہوں تو پیارے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہیں۔ اگر وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا تو اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ تلوار کی نفی کرے۔ مورخ لکھے گا کہ ایک وقت آیا تھا کہ مولوی اور پیر دین کی حفاظت نہ کر سکے تھے، اس لیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ لبیک کا معنی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میں، میرے بچے، میرا مال، میری عزت آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ امریکہ افغانستان میں قلعہ جنگی میں مسلمانوں کو جلا دے، کنٹینروں پر بند کر کے انہیں بھون دے، آگ لگا دے، پھر بھی وہ عدل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے لیکن وہ تلوار گوارا نہیں۔ بتاؤ کیا دہشت گردی ہم نے کی، افغانستان ہم نے برباد کیا۔ افغانستان کے اندر مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے آگ سے تم نے جلایا، دہشت گرد ہم۔ عراق کے اندر مسلمانوں کو تم نے ننگے کر کے کتے چھوڑے، دنیا کا کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ پھر دہشت گرد ہم کہ ہم اپنے نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور سنو، جب تک ایک بھی مسلمان موجود ہے تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، ہم حضور کی عزت پر پہرا دیں گے۔
ہم تمہیں سلاطین کا پرستار نہیں بنا رہے، ہم تمہیں در رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ جب تک تم دین کی طرف نہیں آؤ گے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے گا۔ لات مارو جمہوری نظام کو، آگ لگاؤ۔ اقبال کہتا ہے کفار نے ایٹم بم بنا لیے، ایٹم بم گرا بھی دیے، تو ابھی تک اپنے نبی کی تلوار کے بارے میں کھل کر بیان نہ کر سکا۔ ساری رات فلمیں دیکھنے کے بعد تو صبح کشمیر فتح نہیں ہوتا۔ ہاں جی۔